السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے تعلق سے جو مجلسیں چل رہی ہیں، اس میں محنت اور ریاضت سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے۔ اس کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے تو حضرت اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، وہ مولا بخش، روٹی تاں نہیں پیا کھاندا، روٹی تاں پیے کھاندی اے مولا بخش، تو روٹی نہیں کھا رہا بلکہ روٹی تجھے کھا رہی ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لائے جو ایک وقت میں صرف ایک بکرا اور اس کے ساتھ روٹیوں کے 2-3 بنڈل کھایا کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ حضرت، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرا کھانے کا معمول یہ ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کہیں بھوکا ہی نہ رہوں، لیکن اتنا کھانے کے باوجود وہ ایک پکے سالک تھے، وہ حافظ قرآن تھے، اور ایک بکرا اور روٹیوں کے 2-3 بنڈل کھا کر نوافل کی نیت باندھ لیتے اور پوری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ وہ واقعی باخدا بندے تھے، لیکن ان کی زیادہ کھانے کی عادت پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو سب مہمانوں کے لیے ایک دیگ سے بھی کم کھانا تھا، اور مولانا صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر والے خادم کو بلا کر فرمایا کہ ان کو بھی 2 چپاتیاں اور شوربے میں 1 بوٹی ڈال دینا۔ مولانا صاحب حیران و پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ مولانا صاحب دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی اور سالن کھاتے رہے حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر گیا، لیکن ان سے وہ روٹیاں اور سالن ختم نہ ہوا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ وہ مولانا صاحب کھا کھا کر تھک گئے، ان کا پیٹ بھر گیا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ حدیث پاک میں بھی
اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جنگ کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے خندق کھود رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کھانا بھی ملا ہے یا نہیں، لہٰذا میں گھر میں کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اور میرے گھر میں کھانا کھا لیں گے اور آرام فرما لیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے خاوند کو بھیجا کہ جائیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں کہ حضرت آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ 2-3 حضرات کو بھی لے آئیں، ہمارے پاس 3-4 بندوں کا کھانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ دعوت کا پیغام سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج میں اعلان کرا دیا کہ جی آج جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت ہے اور سب مجاہدین کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر چلیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو تیزی سے گھر کی طرف چلے تاکہ میں جا کر بتاؤں کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جابر ہمارے آنے کا انتظار کرنا، ہنڈیاں چولہے پر رہے اور روٹیاں چادر کے اندر چھپی رہیں، میں خود آ کر شروع کرواؤں گا۔ انہوں نے جا کر ان کی بیوی سے کہا کہ اب 900 آدمی آ رہے ہیں۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان 900 آدمیوں کو دعوت آپ نے دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کھانا تیار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود تقسیم کرنے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں نکال کر دیتے رہے اور سالن بھر بھر کر دیتے رہے، حتیٰ کہ 900 آدمیوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر، اور پورا لشکر پیٹ بھر کر واپس آ گیا۔ بعد میں جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سالن بھی اتنا ہی تھا اور روٹیاں بھی اتنی ہی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دن مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں بھوک کی وجہ سے اتنا تنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ نماز عشاء پڑھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاؤں اور کوئی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے گا۔ ان حضرات کی مہمان نوازی کی عادت تھی، کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا لیکن کھانے کی دعوت نہیں دی، حالانکہ ان کی عادت ایسی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ مجھے دعوت ضرور دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی سلام کیا اور چلے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ آج ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے دیکھ کر پہچان گئے اور مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ آؤ تمہیں کچھ کھلاتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، لہٰذا میں خوشی خوشی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں، البتہ پینے کے لیے دودھ کا پیالہ پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو وہی دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ کھانے کو کچھ نہیں، صرف دودھ کا پیالہ ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا پیالہ تو پیتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ جب وہ دودھ کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفا 70 آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ان 70 بندوں کو بلاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اب تم ان کو دودھ پلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نمبر آخر میں پڑے گا، پتہ نہیں کہ آج میرے لیے بچے گا یا نہیں بچے گا۔ بہرحال میں گیا اور اصحاب صفا کو بلا لایا۔ جب 70 اصحاب صفا آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیالہ لیا اور ایک صحابی کو پینے کے لیے دے دیا اور دیکھنے لگا کہ کچھ بچتا ہے یا نہیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے پیالہ واپس دے دیا۔ میں نے دیکھا تو کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا، حتیٰ کہ میں نے 70 بندوں کو دودھ کا پیالہ پلایا، لیکن ابھی دودھ موجود تھا۔ اس کے بعد وہ پیالہ میرے ہاتھوں میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ چنانچہ میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے بس کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ چنانچہ میں نے اور پیا حتیٰ کہ خوب پیٹ بھر گیا۔ اب جب میں نے پیالہ ہٹایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ میں نے پھر پیالہ منہ سے لگا لیا اور اتنا پی لیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب تو یہ باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا پیٹ مکمل بھر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر اس میں سے دودھ نوش فرمایا اور وہ دودھ ختم ہو گیا۔ اب برکات کے ظہور کا ایک اور واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے کھیت سے گندم نکالی گئی۔ وہی گندم پکتی تھی اور خانقاہ کے لوگ کھاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی سلسلہ بنا دیا ہے۔ ہماری اپنی زمین کے گندم نکلتی ہے اور سارا سال علماء اور طلباء وہی گندم کھاتے ہیں۔ انہوں نے وہ گندم لا کر مسجد کے صحن میں ڈھیر کر دی۔ اس وقت مٹی کے بھڑولے بنا کر ان میں گندم محفوظ کیا جاتا تھا۔ مریدین نے وہ گندم مسجد کے صحن سے اٹھا کر بھڑولے کے اندر ڈالنی شروع کر دی۔ وہ گندم اٹھاتے رہے مگر ڈھیر ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی گندم لے جاتے تھے اتنی پیچھے پڑی ہوتی تھی۔ وہ دیہاتی لوگ تھے، ان بیچاروں کی گردنیں بوجھ اٹھا کر تھک گئیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقل مند تھے، وہ بھی اصل حقیقت سمجھ گئے۔ چنانچہ وہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضرت جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے وہ اندر جا کر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا حضرت گندم اٹھا کر گردنیں تھک گئی ہیں، اب تو صرف ٹوٹنی رہ گئی ہیں،
لہٰذا مہربانی فرما کر توجہ فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا چلو اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ آئے اور سب نے گندم اٹھائی، اور حضرت نے بھی تھوڑی سی اٹھائی، اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گندم اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر! یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دین کا کام کرے گا، وہ کام ہمیشہ برکت سے چلے گا۔ برکت نہ ہو تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا والوں کا کام بے برکتی سے چل جاتا ہے، لیکن دین والوں کا کام بے برکتی سے نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمتیں اور برکتیں دین کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور اس راستے میں پیش آنے والے حالات کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔